کی آیت نمبر 96، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ ترجمہ: اور تم عرض کرو اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے تحت صاحب تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مزید 2 دعاؤں کی تعلیم دی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے مختلف دعاؤں کی تعلیم دی، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ خود آقا کریم علیہ السلام فرماتے کہ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی دعا جو رب کریم نے انہیں عطا کی، اور میرے رب نے مجھے جو دعا عطا کی وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ تکلیف میں جب آتے تو کہتے ہیں کہ تکلیف جو ہے یہ ہماری ساری زندگی میں ہی آ جائے، اسی جو ہے سانسوں کے ساتھ آ جائے، تاکہ آخرت میں ہم جو ہے تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ ارے یہ تکلیف جاتی نہیں اور بڑھ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے میرے غلاموں، یہ دعا مت کیا کرو، یہ دعا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میرے رب تو ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانی کر دے اور آخرت میں بھی آسانی کر دے، یعنی یہاں بھی آسانی وہاں بھی آسانی، یہاں بھی راحت وہاں بھی راحت، یہاں بھی فرحت وہاں بھی فرق، یہاں بھی عزتیں وہاں بھی عزتیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی تعلیم فرمائی، وہاں یہ 2 دعائیں کہ آپ شیطان سے اپنے رب کی پناہ مانگا کریں۔ اور عزیزان گرامی، اس آیت میں شیطانی وسوسوں کا ذکر موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر میں بلا مبالغہ یہ کہوں کہ ہماری اس مسجد میں کوئی ایک ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے شیطانی وسوسے تنگ نہیں کرتے، ورنہ ہر مسلمان جو ہے یہ ضرور کہے گا کہ شیطانی وسوسے مجھے تنگ کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حالانکہ معصوم عن الخطا ہیں، آپ علیہ السلام سے خطا تو کجا، گناہ تو کجا، کوئی دور کا شائبہ بھی نہیں، اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگ رہی ہے۔ امت کے لیے تعلیم ہے۔ اور یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں، جب بھی کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، بچہ ہو بچی ہو، تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور شیطان پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا۔ اچھا، یہاں پر مسلمان کی تخصیص نہیں کی گئی، یہاں پر فرمایا ہر پیدا ہونے والا، چاہے کسی بھی دنیا کے کونے میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا، فرمایا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ اس کے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ خیر کی تعلیم دیتا ہے، شیطان اسے گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اگر ہم کسی سے بدلہ لینے کی سوچیں تو فوراً ایک خیال آتا ہے نہیں ارے بیچارے اس کو تنگ مت کر، اللہ کے لیے معاف کر دے۔ یہ کون ہے جو ہمارے ساتھ فرشتہ ہے جسے ہم جو ہے عزیزان گرامی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہ خیر کا مشورہ دیتا ہے۔ پھر یہ ابلیس آتا کہتا نہیں منہ توڑ جواب دے، پتہ چل جائے تیرے اندر پاور کتنی ہے، کتنی طاقت ہے۔ یہ شیطان ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ۔ عزیزان گرامی،
فرشتہ اور شیطان پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رب کریم آپ کے مرکز انور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے، عرض کرتی میرے سرتاج میرے آقا نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ جب آپ یہ فرما رہے کہ ہر انسان کے ساتھ، تو کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ علیہ السلام مسکرا دیے، فرماتے ہاں عائشہ میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوا، لیکن اللہ کا کرم مجھ پر ایسا ہوا کہ جو میرے ساتھ شیطان پیدا ہوا وہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا ہے، وہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا اور مجھے خیر ہی کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی کتب احادیث میں نے یہاں تک پڑھا کہ شیطان کا ایک سگا لڑکا جو کہ خطرناک شیاطین میں بہت پاورفل، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام کا غلام بن گیا، اسلام قبول کر لیا۔ سرکار نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ تو ابلیس کا سگا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگا آقا میری عمر کا تو صحیح اندازہ مجھے نہیں ہے، لیکن جب حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابیل خبیث نے جو ہے جب شہید کیا، اس وقت میری چھوٹی عمر تھی اور اس وقت میں غلہ چوری کرتا تھا، لوگوں کا غلہ چوری کرتا۔ یعنی بتائیے آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے جس نے ایک نے دوسرے کو جو ہے وہ شہید کیا، اس وقت یہ چھوٹا تھا، غلہ چوری کرتا تھا، آقا کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا۔ بتائیے کتنی ہزاروں سال اس کی عمر ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ شیاطین بھی جو ہے آپ کے آگے ایسے سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود بھی وسوسوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ اے میرے غلاموں تم بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگا کرو۔ تفسیر ساوی میں حضرت علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اگرچہ معصوم ہے، لیکن چونکہ شیطان سے حفاظت یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اور اس سے مقصود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم دینا ہے کہ وہ شیطان اور اس کے وسوسے سے پناہ مانگا کریں۔ اور یاد رکھیے گا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے پڑھا احیاء العلوم میں، بہت زبردست آپ نے گفتگو کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے بغیر اللہ کی مدد کے شیطان سے بچ نہیں سکتا، شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے وسوسوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد درکار ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ جب ہم یہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں کبھی سوچتا ہوں بیٹھ کر کہ مولا تو نے ایسا پیارا کلام ہمیں دیا جو کہ کلاموں کا سردار ہے، جو تیرا کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، اس کو چھونا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت۔ لیکن مولا یہ تو بہت اچھی بات ہوتی کہ یہ شروع ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یہ شروع ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، لیکن نہیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی کیا مطلب کہ پہلے شیطان کو مردود کہو پھر رحمان کو رحیم کہو، پہلے شیطان کا رد کرو، اس سے پناہ مانگو، پھر اس کے بعد رحمان کو رحیم۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کیسا اسلام کا مزاج ہے کہ پہلے دشمن پر لعنت بھیجو، پہلے دشمن سے اللہ اکبر پناہ کے لیے اللہ کے حضور دعا کرو، پھر رب کریم سے کہو مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو فضل والا ہے، تو رحمت والا ہے، اپنی چادر رحمت میں ہمیں بھی ڈھانپ لے۔ اور عزیزان گرامی آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ وسوسوں پر گفتگو کر رہے تھے تو آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں اکثر وسوسے غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جو آدمی غسل خانہ
جہاں پر لوگ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، وہاں غسل کے دوران، نہانے کے دوران پیشاب کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اکثر وسوسے وہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر بند الفاظ میں بات کروں گا، آپ سمجھ جائیے گا۔ کئی ایسے نوجوان، آپ پیشاب کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں ہم تو معاذ اللہ غسل خانے میں بیٹھ کر اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، غسل خانے میں بیٹھ کر مشت زنی کرتے ہیں، غسل خانے میں بیٹھ کر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے۔ کبھی وہ سوچے کہ یہ غسل خانے میں بھائی کام کیوں کرتے ہو؟ مولانا صاحب وسوسے آتے ہیں، گندے خیال آتے ہیں، صابن بھی ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چاروں طرف سے بند ہے، اب ایسا شیطان نے حملہ کیا، ہم بچ نہیں سکتے۔ میں نے کہا یقیناً یہ غسل خانے میں پیشاب کرنے والے کی جو ہے یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہاں میرے محترم بھائیوں میں خاص طور پر یہ عرض کروں گا، اور ہمارا پیغام جو ہے نوجوانوں تک یہ پہنچ جائے کہ غسل خانے میں خدا کے واسطے ایسے گناہوں بھرے کام نہ کیے جائیں، کہیں بھی نہ کیے جائیں، غسل خانے میں خاص طور پر، اور پیشاب تو ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے وسوسے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی، یہ وسوسے شیطان کیوں ڈالتا ہے؟ کیا اس سے فائدہ پہنچتا ہے؟ اس کی جو ہے کیا کون سی ایسی جو ہے ڈگری میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو یہاں میں عرض کروں کہ وسوسے شیطان اس لیے ڈالتا ہے تاکہ مسلمان کا ایمان ڈگمگا جائے، ایمان متزلزل ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے الامان والحفیظ اس دور کے اندر ایسے لوگ کہ آپ کو میں بتاؤں درس نظامی کے درجے پڑھ لیے، درس نظامی کے انہوں نے باقاعدہ درجے پڑھے سنی مدارس سے، آج وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو نام بھی لے لوں تاکہ کوئی اس میں جو ہے وہ عزیزان گرامی جھوٹ اور سچ کا کوئی پہلو نہ رہے۔ ایک بہت ذہین لڑکا ایک سنی جامعہ میں پڑھتا تھا، ایسا ذہین فہیم، اور اس کا نام جو ہے عزیزان گرامی بابر عارف، نواب شاہ کا یہ لڑکا، باقاعدہ اس نے دورہ حدیث تک پڑھا، اس کے بعد آج وہ ملحد ہو چکا ہے، خدا کا انکار کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتا ہے۔ ایسا ماڈرن نوجوان جو ہے جسے ڈیفنس میں بنگلہ بھی دیا گیا، گاڑی بھی دی گئی، اور ہمیں میں سے رہ کر یہ نکل کر آج ملحدوں کا وہ سرغنہ بنا ہوا ہے۔ اور آج جب کوئی ملحدوں کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی ان کا یوں سمجھ لیں کہ کیپیٹل ٹاک ہوتا ہے، ٹاکنگ ہوتی ہے، تو سب سے بڑھ کر یہ بولتا ہے، اور سامنے سے دوسرا ملحد کہتا ہے ارے آپ ہی بتائیے بابر صاحب، آپ تو خود انہی میں سے نکل کر ہمارے پاس آئے، آپ تو خود انہی میں سے نکل کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ اس کی بشارت 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب نے دی تھی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، یہ تمہارے پاس آئے گا، اور کیسے آئے گا؟ ہاتھی کی شکل میں آئے گا، ہاتھی کی سونڈ ہوتی، یہ خبیث ہاتھی کی صورت میں آتا، اور مومن کے دل کے اندر اپنی سونڈ ایسے ڈالتا جیسے ہاتھی کی سونڈ، ایسے ڈال کر وسوسے کیسے؟ اچھا تجھے کس نے پیدا کیا؟ اب اندر ہی اندر جواب دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ۔ اچھا تیرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا۔ اچھا تیرے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اندر اندر جواب دے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا زمین آسمان چاند ستارے سورج کس نے بنا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر خبیث آتا کہتا اچھا تیرے ماں باپ، تیرے بھائی بہن، تو زمین آسمان کائنات کی ہر چیز جب رب ذوالجلال نے بنائی تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ اللہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے جب یہ خبیث
اس نہج کو پہنچ جائے تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھو تھو تھو، یہ فوراً وہاں سے غارت ہو جائے۔ اور اگر تم نے اس کو غارت نہیں کیا تو یہ عقیدہ اس کا دیا ہوا کہ اللہ کو کس نے بنایا یہ تمہارے اندر گھر کر گیا تو تمہارا ایمان تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے۔ دیکھیے اسی طرح لوگ ملحد ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جو قرآن بھی جانتے، تفسیر بھی جانتے، حدیث بھی جانتے، حدیث کی شرح بھی جانتے، اصول قرآن بھی جانتے، اصول حدیث بھی، انہی لوگوں میں سے یہ ملحد پیدا ہوتے۔ اس کی میں بات نہیں کر رہا کہ ان کے ایجنٹ ان پر ہاتھ رکھتے ہیں، انہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں، انہیں مال بھی دیتے، گاڑیاں بھی دیتے، بنگلے بھی دیتے، اور مکمل طور پر مالی سپورٹ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سب سے بڑھ کر شیطانی وسوسوں کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور صرف وسوسے آنے سے نہیں، اس کو دل میں جما لینے سے، اس پر یقین کرنے سے، ورنہ وسوسے آنے سے تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اٹھائیے ابو داؤد شریف، صحابہ کرام نے عرض کی آپ کو ہمیں کیا وسوسے آئیں گے، ہم تو ماؤ شما کوئی اوقات نہیں نہ ہمارے ایمان کی۔ اصحاب رسول کائنات کی عظیم جماعت، کتنا مضبوط ان کا ایمان، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان کے ایمان کا 1000واں عشر عشیر بھی مل جائے، ہماری دنیا آخرت سنور جائے، وہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وسوسے آتے، ایسے وسوسے آتے، کہا کیسے آتے یا رسول اللہ؟ ایسے گندے کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں یہ مجھے گوارا ہے، لیکن زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ اندازہ کریں، یہ کائنات کی عظیم جماعت کے فرد ہے، یہ حضور علیہ السلام کے صحابی اور سچے غلام ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے، یا رسول اللہ میں نے ایسی بات کی آپ مسکرا دیے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر آنے والے وسوسوں کو اپنے فضل سے معاف کر دیا ہے۔ جب تک کہ عمل نہ کرے، یہ بھی یاد رکھیے گا، جب تک کہ آگے آقا فرماتے ہیں عمل نہ کرے، جیسے گندے وسوسے آئے، جوانی ضائع کرنے کے وسوسے آ رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، گندے خیال آ رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، گندے جو خیالات تصویریں سامنے کوئی گناہ نہیں، اب تک تو گناہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی عمل کیا، جوانی ضائع کی، گناہ کیا، اب جو ہے یہ نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ صرف خیال آیا، اس سے کوئی گناہ نہیں۔ یہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی طاقت میں سے ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ یہ بہترین قسم کا ایک وظیفہ اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا۔ حالانکہ میں کبھی غور کرتا ہوں کہ شیطان کتنا طاقتور، کہ ابھی تو ہم نماز کا خیال کرتے کہ بھئی میں نے ظہر کی نماز با جماعت اتوار کا دن ہے، گلستان غوثیہ میں پڑھنی ہے اور درس قرآن میں جانا، وہاں اس خبیث کو پتہ چل جاتا ہے، وہاں اس خبیث کو پتہ چل جاتا۔ ابھی تو دل میں آپ نے ارادہ کی، کسی سے بات نہیں، کتنا طاقتور ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا کہ دل کے خیال کو بھی جانتا، اور ایسے روڑے اٹکائے گا ویسے کچھ نہیں۔ گاڑی خراب ہو جائے گی، گرمی بہت ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، بیوی کو کیسے لے جاؤں گا، فلاں کیسے کروں گا، گھر کا سامان لینا، بچوں کو ناشتہ، سارا اسی وقت یاد دلائے گا اور درس قرآن میں پہنچنے نہیں دے گا۔ لیکن جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دفع ہو جا، میں تو اللہ کے کلام کا درس سننے ہر صورت میں جاؤں گا۔ اور پھر وہ اللہ کی مدد سے لا قوت الا باللہ وہ نکل جاتا۔ تو آپ دیکھیں کتنا طاقتور دنیا میں پہنچ جاتا۔ امریکہ کے اندر کسی نے
نیکی کا خیال کیا کہ یہ نیکی کرنی ہے. امریکہ کی مسجد واشنگٹن میں بن رہی ہے، وہاں $1,00,000 میں دوں گا، اور اس خبیث کو پہلے ہی پتا چل گیا اور وہاں جا کر وسوسے ڈال دی کہ ارے بچت کر، آگے کام آئیں گے، حالات دیکھ، مہنگائی کیسی ہے، رکھ بینک کے اندر، آگے جا کے کوئی ایسا وقت آئے گا. کیا تو مسجد میں دینے کی باتیں کرتا ہے؟ چھوڑ، مسجد میں تو کوئی بھی دے دے گا، اللہ کے کتنے بندے. اور اس کی خاصیت کیسی ہے، عالم کو عالم کی طرح نمٹتا ہے، جاہل کو جاہل کی طرح نمٹے گا، کیونکہ فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، فرشتوں کا استاد. سب کو اپنے طریقے سے نمٹے گا. ایسے فن سے عالم کے سامنے عالم بن کے کھڑا ہوگا، جاہل کے سامنے جاہل بن کر ایسا فنٹر بن کے آئے گا، اور ایسی میٹھی میٹھی باتیں آپ کہیں گے کہ یہ واقعی جو ہے ہمیں حقیقت میں نیکی سے دور کرنے کے لیے آیا. تو آپ دیکھیں کتنا طاقتور. لیکن مومن کا صرف ایسے کرنا تھو، حالانکہ تھوکا بھی نہیں، صرف دھتکارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھو تھو تھو. آقا فرماتے ہیں ایسا دفع ہوگا کہ اس کے بعد تمہارے پاس آئے گا ہی نہیں. یعنی کتنی مومن کے تھتکارنے میں اللہ نے طاقت رکھی کہ اتنا بڑا خبیث شیطان جن بھی جو ہے وہ مومن کی جو ہے عزیزان گرامی صرف ایک تھتکارنے سے دفع ہو جاتا ہے. سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یہ وسوسوں کے لیے بہت مجرب ہے. علماء فرماتے ہیں صوفیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر سینے پر دم کرے، وسوسوں سے بچا رہے. کوئی گندا خیال آئے یہ کرے، انشاءاللہ تعالی اس شیطان کے وسوسوں سے پناہ آئے گی. رات کو بستر پر جائیں اکیلے، شیطان تنگ کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ملفوظات میں لکھا کہ مومن کیا کرے، بستر پر لیٹے لیٹے یا تنہا بیٹھا ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 21 مرتبہ پڑھے اور عرض کرے مولا بندہ کمزور ہے، طاقتور تو ہے، بندہ کمزور ہے، طاقتور تو ہے، شیطان بھی بہت مضبوط ہے، لیکن مولا تیری طاقت بڑی ہے، شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی کرنے سے بھی اسے محفوظ رکھ لے گا. کتنی بہترین چیزیں عزیزان گرامی میں مزید بیان کرتا، لیکن وقت ہمارا ختم ہو چکا. آئندہ انشاءاللہ اگلی آیت سے اپنے درس کا آغاز کریں گے. رب کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو شیطانی حملوں سے، اس کے وسوسوں سے، اس خبیث کی فوج کے شر سے، ایمان کی جو ہے وہ چھن جانے سے، عقیدے اور ایمان کے متزلزل ہونے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے اس کے شر سے ہم سب کو بچائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ